اور پانچواں حق جو ہمارے کندھے پر امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع کے موقع پر اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر ہمارے کندھوں پر ایک بوجھ ڈال کے گئے کہ جو یہاں پر موجود ہے وہ اس تک یہ پیغام پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہے. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام کی 19 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماؤ اللہ نے مجھے قرآن اس لیے وحی کیا ہے کہ تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں ڈر سناؤں, تبلیغ کر دوں, اور جس تک بھی یہ قرآن پہنچ جائے یعنی وہ بھی اسی پر عمل کرے اور اسی سے تبلیغ کرے, فضائل اعمال سے تبلیغ نہ کرے, فضائل سنت سے تبلیغ نہ کرے, الرحیق المختوم سے تبلیغ نہ کرے, بلکہ اللہ کی کتاب سے تبلیغ. تو میں یہاں آپ کو بات بتا دوں, بعض لوگ تبلیغ کی رٹ کرتے ہیں, جی اللہ نیکی کا کام کر رہے ہیں نا. مجھے بتائیں ہم ایک مزدور کو اس بات پر اپوائنٹ کریں کہ اس بندے نے 1000 اینٹ گراؤنڈ فلور سے فرسٹ فلور کے اوپر چڑھانی ہے. تقریباً آپ لوگ 70-80 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ سب لوگ انشاءاللہ میرے ساتھ اتفاق کریں گے اس معاملے میں. کیا اس نے 1000 اینٹ گراؤنڈ فلور سے فرسٹ فلور پر چڑھانی ہے, اس کو میں 400 روپے شام کو مزدوری دوں گا, اور شام کو آپ آئیں اور اس بندے نے اینٹ تو نہ چڑھائی ہو بلکہ اینٹ کو جو ہے وہ تری لگا رہا ہو, پانی لگا رہا ہو, اور اینٹوں کو سجا سجا کے رکھ رہا ہو, یا اینٹ کی بجائے ریت چڑھا دے اوپر, تو کیا خیال ہے آپ اس کو مزدوری دیں گے شام کے وقت؟ الٹا اس کو 4 باتیں سنوائیں گے کہ بے وقوف انسان, تجھے تو میں نے لگایا تھا. وہ کیا جی میں نے تو اتنی محنت کی, میں تو بسترا اٹھا کے کدھر کدھر پھرتا رہا دین کی تبلیغ کے لیے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے جو طریقہ تجھے بتایا تھا اس طریقے پہ کیوں نہیں کی. اللہ کو تعداد سے کوئی غرض نہیں ہے. رائے ونڈ میں 2 لاکھ بندہ جمع ہو جائے یا 20 لاکھ, ملتان کے اندر 40 لاکھ بندہ جمع ہو جائے یا 1 کروڑ, اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. کیوں؟ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے قیامت والے دن کئی انبیاء اس حال میں آئیں گے, کسی کے ساتھ 5 امتی, کسی کے ساتھ 4 امتی, کسی کے ساتھ 3 امتی, کسی کے ساتھ 2, کسی کے ساتھ 1, کسی کے ساتھ 1 بھی نہیں ہوگا. تو کیا وہ نبی ناکام ہو گئے؟ نبی نہیں ناکام ہوئے, وہ لوگ ناکام ہوئے. تو اسلام کوانٹٹی میں بلیو نہیں کرتا, کوالٹی میں بلیو کرتا ہے. کوالٹی ہونی چاہیے. ایک مواحد جو ہے صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے, جب تک ایک بھی مواحد موجود ہے اللہ اللہ کرنے والا, اس وقت تک اللہ تعالیٰ قیامت نہیں قائم کرے گا. اللہ کو ایک بھی بہت پیارا ہے. تعداد نہیں چاہیے, ہجوم نہیں چاہیے. صحابہ کرام 313 سے پوری دنیا میں انقلاب آ گیا ہے. مسلمان 50 لاکھ جا کے حج کرتے ہیں ہر سال, اور مسلمان دن بدن پیچھے پیچھے جا رہے ہیں. کوئی دنیا کے اندر فرق نہیں پڑا. کیوں نہیں فرق پڑا؟ اس منہج کو چھوڑ دیا. تو قرآن کو پکڑنا ہے ہم نے, اور قرآن کی ایکسپلینیشن میں انشاءاللہ صحیح احادیث بھی آئیں گی, صحابہ تابعین تبع تابعین کے اقوال بھی آئیں گے. الحمدللہ ہم سلف کے منہج پر ہیں. اہل سنت وہ ہے جو کتاب اللہ کو, سنت رسول کو سلف کے منہج پر مانتا ہے. اہل سنت غیر مقلد نہیں ہوتا, اہل سنت مقلد بھی نہیں ہوتا, مقلد کی طرح اندھا بھی نہیں ہوتا, اور اہل سنت جو ہے وہ غیر مقلد کی طرح باغی بھی نہیں ہوتا کہ قرآن اور سنت سے اپنی مرضی کا رزلٹ نکالنا شروع کرتے. نہیں, کتاب اللہ اور سنت کو سلف کے منہج کے اوپر اجماع کو حجت مانتے ہوئے وہ مانتا ہے. تو یہ ساری گفتگو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے